اذان سے برکت ہوتی ہے، اذان سے رحمت ہوتی ہے، اذان سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اذان سے وبا دور ہو جاتی ہے۔ اذان کے بہت فائدے ہیں۔ اگر اذان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ شیطان ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھے، اس زمانے میں ریڈیو نہیں تھے، اس زمانے میں ٹرانزسٹر بھی بہت کم ہوتے تھے، موبائل نہیں تھے، اس زمانے میں نیٹ ورکنگ نہیں تھی، سوشل نیٹ ورکنگ نہیں تھی، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کم ہوتا تھا، اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے، سادھن کم ہوتے تھے، اور شریعت میں اس کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو تندرست رکھو، اپنے حفاظت کرو، اپنے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ کرو، اور گھروں میں رہ کر ہی ہم شب قدر کی شب بیداری کریں، گھروں میں رہ کر تلاوت کریں، روزہ رکھ کر بھی گھروں میں عبادت کریں۔ اسی طرح پر جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آنے کی انشاءاللہ عمر آئے گی، وقت آئے گا، مسجدیں کھلیں گی، ضرور کھلیں گی۔ آج کل مسجدوں میں 2-4 مسجد کے خادم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ پتہ بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور رمضان المبارک کا جو آخر عشرہ آنے والا ہے، جس میں طاق راتوں میں شب بیداری کا حکم ہے، شب قدر ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اگر 1000 مہینے کا آپ حساب لگائیں، 80 سال سے زیادہ بیٹھتے۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس اور میں عبدالواجد جزاوی چشتی۔ کورونا وائرس کا جو مہاماری ہے وہ دیش میں پیر پسارے ہوئے ہے، لگاتار معاملے نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور مفتی مکرم صاحب، جس طریقے سے کورونا وائرس چل رہا ہے ابھی بھی، اور اس میں اضافہ ہی لگاتار جو ہے ہو رہا ہے، رمضان کا جو ہے دوسرا عشرہ جو ہے ختم ہونے والا ہے، تیسرا عشرہ اب شروع ہونے والا ہے، عید نزدیک ہے، تو اس میں کس طریقے سے جو ہے لوگ اور احتیاط رکھیں اور کس طریقے سے اس میں عید منائیں؟ کورونا وائرس بہت خطرناک بیماری ہے، ساری دنیا میں لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں، اور جو بڑے بڑے ملک ہیں جن کے پاس بہت ساری طاقت ہے، بہت سارے انتظام ہیں، بہت ساری سہولیات ہیں، میڈیکل ان کے پاس فیسلٹیز بہت ہیں، تو وہ لوگ بھی کورونا کے سامنے بالکل ہتھیار ڈال چکے ہیں، اور ہزاروں لوگ 60-70 ہزار 80 ہزار لوگ تو امریکہ میں مر گئے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ لاشیں اٹھانے والے نہیں آ رہے ہیں، لاشیں سڑ رہی ہیں، کوئی روڈ پہ پڑا ہے، کوئی اسپتال میں پڑا ہے۔ تو یہ خطرناک بیماری ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں تدبیر کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور جو بھی اس کے لیے ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ہاتھ دھوتے رہیں، ماسک لگائیں، اور جو طریقے بتائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ضرورت ہے آج کی، چونکہ یہ بیماری آج کل اس کا جو ویکسین ہے تیار نہیں ہوا، اس کی دوائیاں تیار نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی بیماری وجود میں آتی ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر 6 مہینے میں، سال بھر میں اس کی ویکسین تیار ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو اس میں مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ مسجدوں میں نہ آئیں، کیونکہ جتنا سوشل ڈسٹینسنگ بنا کے رکھیں گے اتنا ہی فائدہ ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی اور کا فائدہ ہے، یہ تو ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ آج کل ہندوستان میں دھرم استھان سارے بند ہیں، تو اس وجہ سے اپنی حفاظت کے خاطر، اور شریعت میں اس کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو تندرست رکھو، اپنے حفاظت کرو، اپنے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ کرو۔ تو آج کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن کا پالن کریں۔ جیسا آپ نے دیکھا گھروں میں لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جمعے کے دن، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور 50 دن ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اسی طرح پر ہمیں برابر اس طرح کی پابندی پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو سرکاری مشورے دیے جا رہے ہیں ان پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہم خود بھی حفاظت سے رہیں، تندرست رہیں،
دوسرے بھی تندرست رہیں. تو اس کے لیے ہمیں گھر میں بھی، باہر بھی، روڈ پہ بھی، سڑک پہ بھی، مسجد میں بھی، ہر جگہ پر ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم تندرست رہیں. اور کسی بھی طرح سے یہ کورونا بیماری جس کا پتہ نہیں لگتا کس طریقے سے یہ لپٹ جاتی ہے، کس طریقے سے کسی کو متاثر کر دیتی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں لگتا. آج کل ڈاکٹر پریشان ہیں، ڈاکٹر اور نرسیں اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں. لہذا ہمیں یہی کرنا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن چلتا رہتا ہے تو ہمیں پوری طرح سے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور گھروں میں رہ کر ہی ہم شب قدر کی شب بیداری کریں، گھروں میں رہ کر تلاوت کریں، روزہ رکھ کر بھی گھروں میں عبادت کریں. اسی طرح پر جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جمعے کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح آگے بھی ہم جو نمازیں آئیں وہ پڑھیں. مسجد میں آنے کی انشاءاللہ عمر آئے گی، وقت آئے گا، مسجدیں کھلیں گی، ضرور کھلیں گی. آج کل مسجدوں میں 2-4 مسجد کے خادم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن ہمیں سب کو احتیاط کرنی ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں یا ہماری کوئی مجبوری ہے یا ہم پر کوئی ظلم ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کورونا وائرس بیماری جو دنیا میں پھیل چکی ہے، حالانکہ ہندوستان میں پھیل رہی ہے، کافی پھیل رہی ہے، لیکن پھر بھی جو یہاں کے انتظامات ہیں، جو حکومت کے انتظامات ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹرول میں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو اور کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور جو ہماری تدبیریں ہیں وہ کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ پتہ بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو رب العالمین سے ہم دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے لیے، فیملی کے لیے، تمام امت کے لیے، تمام وطن کے لیے، اور سب کے لیے ہم دعا کریں. ہمیں امید ہے کہ ہماری تدبیریں تو ضروری ہیں، لیکن آج کل تدبیریں بھی کام نہیں کر رہی. اس میں دعا کام کرے گی. توبہ استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ بیماری بھی دور ہوگی، پریشانی بھی دور ہوگی. اور رمضان المبارک کا جو آخر عشرہ آنے والا ہے، جس میں طاق راتوں میں شب بیداری کا حکم ہے، شب قدر ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے زیادہ افضل ہے. اگر 1000 مہینے کا آپ حساب لگائیں، 80 سال سے زیادہ بیٹھتے ہیں. تو اگر کوئی 80 سال تک مسلسل عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، رات میں عبادت کرے، شب بیداری کرے، اس کو جتنا ثواب ملے گا ایک شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. لہذا شب قدر کی عبادت کریں، دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، لاک ڈاؤن کا پالن کریں، اور تندرستی کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ دعا سے سارے مسئلے حل ہوں گے. اور جو شب قدر کی دعا بتائی جاتی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار تو بڑی معافی کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے. ہمارے تو سر سے پیر تک ایک ایک روواں گناہوں میں ملوث ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، لاک ڈاؤن کا پالن کریں. جاوید اختر سنگر ہیں اور گیتکار بھی ہیں، نغمہ نگار ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اذان کو لے کر ہی. اس سے پہلے سونو نگم نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اذان سے جو ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو یہ جو مائک میں اذان دی جاتی ہے، جاوید اختر نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کسی وقت میں منائی تھی اس کی. تو یہ کیا سارا معاملہ ہے اور کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، ایک مسلمان جب اس طریقے کا ٹویٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، اذان یہ ہماری شریعت کا ایک حکم ہے. اذان سے برکت ہوتی ہے، اذان سے رحمت ہوتی ہے، اذان سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اذان سے وبا دور ہو جاتی ہے. اذان کے بہت فائدے ہیں. اگر اذان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ شیطان ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان اس ایریے سے باہر بھاگ جاتا ہے. تو اذان کو منع کرنا یا اذان پر اعتراض کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور کسی مسلمان کی طرف سے تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھے، اس زمانے میں ریڈیو نہیں تھے،
اس زمانے میں ٹرانزسٹر بھی بہت کم ہوتے تھے، موبائل نہیں تھے، اس زمانے میں نیٹ ورکنگ نہیں تھی، سوشل نیٹ ورکنگ نہیں تھی، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کم ہوتا تھا، اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے، سادھن کم ہوتے تھے، تو کہیں کہیں مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لوگ نہیں لگاتے تھے. لیکن آج اگر لگا رہے ہیں تو اول تو ہم نے جو لاؤڈ اسپیکر مسجدوں میں لگا رہے ہیں، ہم ان سے بار بار اپیل کرتے ہیں، فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز والیوم بہت مناسب اور دھیمی رہنی چاہیے، کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کا مقصد ہے علاقے والوں کو انفارم کرنا کہ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. ہائی والیوم نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اس کے بارے میں بہت کہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. جب ہم بہت ساری چیزیں آج کی اپنا رہے ہیں، جو ماڈرن ٹیکنیک ہے اس کو اپنا رہے ہیں، تو اذان اور نماز میں نہ اپنانے میں کیا وجہ ہے؟ لہذا اذان ہو، لاؤڈ اسپیکر پہ ہو، اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو. اور اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے ہر اسٹیٹ نے پرمیشن دی ہے، بھارت سرکار نے بھی پرمیشن دی ہے اور دینی بھی چاہیے. چونکہ اذان سے آپ مان کے چلیے کہ کورونا وائرس بیماری ہے. اگر اذان کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے اگر کورونا وائرس بیماری اگر آپ مان لیجئے کچھ پرسنٹ اذان سے کم ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو ضرور کرنا چاہیے، لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے ہے. لیکن کسی کا اعتراض کرنا میں اس کو بہت غیر مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں گناہ ہے. لاؤڈ اسپیکر ہو لیکن آواز دھیمی ہو، مناسب ہو، جتنی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیے جب اذان کا والیوم زیادہ ہوگا، کیا پتہ کوئی بیچارہ بیمار ہمارے پڑوس میں ہے، اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں، کسی کی کوئی رات کو نیند نہیں آئی ہے، وہ جاگ رہا ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے. انسانیت کے ناطے ہمیں اپنا بھی کام کرنا ہے، ان کا بھی دھیان رکھنا ہے، یہ ہماری شریعت میں ہے. تو اس وجہ سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ ہو، میں اس کے پوری طرح سے حمایت کرتا ہوں. مناسب آواز ہو، میں اس کے لیے اپیل کرتا ہوں. لیکن جو اذان پر اعتراض کرتے ہیں، میں ان کے لیے شدید اعتراض کرتا ہوں. یہ تمام وہ باتیں ہیں اور ان باتوں کے سوال کے جواب ہیں جس طریقے سے ماحول کو پھر کسی دوسری طرف جو ہے موڑا جا رہا ہے. سونو نگم نے جس وقت یہ ٹویٹ کیا تھا، اذان کو ہی مدعا بنایا تھا. اب مسلمان کے ہونے کے ناطے جاوید اختر نے یہ ٹویٹ کیا ہے، جس کو بہت تیزی سے اس پر سوشل میڈیا پہ جو ہے باتیں نئی نئی طریقے کی نکل کے سامنے آ رہی ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ جو بھارت کے اندر جس طریقے کا ایک ماحول لمبے سمے سے بنایا گیا، ویڈیو بنائی گئی اور ویڈیو بنانے کے بعد میں ان کو وائرل کیا گیا مارنے پیٹنے کی، تو کہیں نہ کہیں ایک ڈر کا ماحول پیدا کرا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں، جس کی وجہ سے کچھ جو ہے مرتد ہونے کے جو یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں. جی دیکھیے، لاک ڈاؤن نرم ہو رہا ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، بیوڑے شرابی بھیڑ لگا رہے ہیں، مارکیٹ کھل رہی ہے، آڈ ایون چل رہا ہے، کورونا جو کرفیو ہے ڈھیل ہو گئی ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے ایسے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ الوداع کے جمعے کی نماز بھی ہو، عید کی نماز بھی ہو، سرکار اس کی پرمیشن دے، ہر مسجد میں اذان کے ساتھ نماز بھی ہو الوداع کی اور عید کی، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ ہو. سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ گھروں میں رہیں، جو بوڑھے ہیں وہ گھروں میں رہیں، ماسک لگا کر سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے ہر محلے میں اگر کچھ لوگ، گنتی کے لوگ اگر نماز پڑھیں، اور اس کی پرمیشن جیسا کہ اور بہت ساری چیزوں کی پرمیشن مل رہی ہے، کیونکہ سال میں ایک دفعہ الوداع آتی ہے، سال میں ایک دفعہ عید آتی ہے، تو میں یہ بھی سرکار سے اپیل کروں گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں گنجائش نکالی جائے. جہاں پر سرکار اتنے لوگوں کی گنجائش نکال رہی ہے اور برابر لاک ڈاؤن میں ڈھیل دی جا رہی ہے، تو 5-10 منٹ کے لیے ضرور ڈھیل دیا جائے. اس کے نیم بنائے جائیں گے، اور طریقے سے اگر کچھ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ لیں گے، وضو گھر سے کر کے آئیں گے،
اور آئیں گے 2 منٹ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، نہ ہاتھ ملائیں گے، نہ گلے ملیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے. اگر اس طرح سے کچھ ضروری ہو اور اس طرح کا ممکن ہو سکے تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اپیل کی ہے کہ میں سرکار سے اپیل کروں. لوگوں نے مجھ سے اپیل کی ہے، لوگوں نے مجھ سے بہت کہا ہے، تو میں سرکار سے ان لوگوں کی طرف سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بہت سارے لوگوں کو ڈھیل دی گئی ہے وہاں پر مسلمانوں کو ڈھیل دی جائے، کچھ نیم بنائے جائیں. اور میں مسلمانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر سرکار کچھ ڈھیل دیتی ہے، سرکار کوئی پرمیشن دیتی ہے 5 منٹ کے لیے، تو اللہ کے واسطے نیموں کا پالن کریں، سرکار کے نیموں کا پالن کریں. لاک ڈاؤن کے جو طریقے ہیں، اصول ہیں، ان کے بھی پابندی کریں اور اس بیماری سے بچنے کے لیے پوری طرح سے احتیاط کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو آپ نے سنی ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب جو شاہی مسجد فتح پوری کے امام ہیں، لگاتار پہلے دن سے اور اب تک یہ اپیل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا پالن کریں اور جو سرکار کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کا بھی جو ہے پوری طریقے سے پالن کیا جائے. لیکن ساتھ ہی جس طریقے سے لوگوں کی اپیل آ رہی ہے کہ جس طریقے سرکار نے شراب کے ٹھیکے کھولے اور اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی گئیں، لیکن ساتھ ہی جب سرکار ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے تو جو مسجد ہے، مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کی جو ہے اجازت دی جائے، اس کا کچھ ایسا فارمولا تیار کرا جائے، کچھ گائیڈ لائنز اس کی تیار کری جائیں جس سے کچھ لوگ آئیں اور 2 منٹ میں اپنی عید کی نماز پڑھ کر جو ہے اپنے گھر واپسی کر الوداع کی جو نماز ہے وہ مسجد میں پڑھ کے الوداع اور عید دونوں کی اپیل کی جا رہی ہے نا. اس کی اینڈنگ الگ سے ہی کرتا ہوں.